کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے؟ بہت سارے جو سیاسی ناقدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے جس میں ملک آگے چلتا ہوا نظر آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایک پارٹی کو اندر بند کر کے اور باقی جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اس سلسلے سے آگے چلا جائے، ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، جو پولیٹیکل نوعیت کے مقدمات ہیں ان کو سیاسی میدان میں ہی ڈیل کیا جائے اور پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے دروازے کھولے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تحریک انصاف والے بہت اوپر ہواؤں میں تھے، زمین پہ پاؤں رکھنے پہ تیار نہیں تھے۔ اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، تو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی مثبت جواب نہیں آ رہا، تو جب تک تالی دونوں ہاتھوں سے بجے نہیں تو بات آگے چل نہیں سکتی۔ آج ایک علی امین گنڈا پور کا بیان آیا ہے جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تھوڑا نرمی پر مائل ہو گئے ہیں اور آمادگی ظاہر کر رہے ہیں پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کا آغاز کس سے ہوگا؟ سیاسی قوتوں سے یا آرمی چیف اور DGI سے؟ یہاں پہ بھی دو اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ سیاسی میدان میں بات چیت ہونی چاہیے، پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا ہے تو سیکنڈ سٹیج پر اس کو انگیج کریں اور ملک کے لیے ایک راستہ نکالیں۔ اگر پہلے ہی سٹیج یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے تو پھر عمران خان اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں 2011 سے لے کر 2018 تک کا ان کا سفر ہے، حکومت بنانے کے لیے باقی ساروں کو چور ڈاکو بنایا گیا تھا، تو وہ صورتحال ملک کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ ایک نیا پاکستان کا نعرہ لگا کر جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، کیا دوبارہ ویسے ہی کرنا ہے یا پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بچی جو حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کرتی۔ نون لیگ بھی اسی راستے سے، PDM بھی اسی راستے سے، عمران خان بھی اسی راستے سے۔ تو پاکستان کے لیے آئندہ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ شاید یہ سیاسی قوتیں آپس میں طے کر لیں تو سب کا اور پاکستان کا اسی میں بھلا ہے۔ آج تو انہوں نے کہا کہ مجھے عمران نے مینڈیٹ دیا، لیکن ان کے اپنے لیڈرز پچھلے چند روز میں جو بیانات دے رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ آرمی چیف DGI، دوسرا کہتا ہے نہیں بات چیت نہیں، تیسرا کہتا ہے پولیٹیکل فورسز، تیسرا کہتا ہے ابھی پتہ نہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، پارٹی کے اندر سے ہر بیان پہلے سے مختلف ہے۔ ایک شرط یہ بھی عائد کر دی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM سے تو بات نہیں ہوگی، یہ تینوں جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو باقی پھر جو ایک تو مولانا صاحب کو جو کچھ پچھلے کچھ عرصے کہہ رہے تھے، اس کے بعد اب ان سے جپھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو بڑی کوئی جماعت پیچھے بچتی نہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو شاید وہ راستہ جس وقت تک وہ دروازہ نہ کھولیں فی الحال تو وہ بند نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی آج علی امین گنڈا پور نے ایک بیان جاری کیا، دکھائی۔ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے۔ مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے۔ جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں۔ ایک بیپر کرنا چاہیں گے چھوٹا سا، اور خبر بہت بڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مشن 3 مئی کو پاکستان چائنا کے تعاون سے ایک منی سیٹلائٹ ہے وہ چاند پر بھیج رہا ہے، جو ایک بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان کسی زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے اس خطے کے اندر پہلا ملک تھا جس نے اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر برتری حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ مالی معاملات اور ملک کے حالات ایسے رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا سکے۔ ڈاکٹر خرم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ندیم صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر یہ جو ہم سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں یہ کب بھیجیں گے، اور یہ سیٹلائٹ کی کیا فنکشنز ہوں گے، کیا کام کرے گا، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہ سیٹلائٹ انشاءاللہ 3 مئی کو لانچ ہوگا چائنا سے۔ چائنا کا اپنا مشن ہے چینگی 6 جو کہ لانچ ہو رہا ہے 3 مئی کو، اور اس کے اندر 3 انٹرنیشنل کولیبوریٹرز یا پے لوڈز ہیں، جن میں ایک ہمارا ہے پاکستان کا، ایک اٹلی کا اور ایک فرانس کا۔ سو بیسیکلی یہ سیٹلائٹ 3 تاریخ کو چینگی 6 کے ساتھ لانچ ہوگا۔ 5 دن کا فلائٹ ٹائم ہے تقریباً چاند تک پہنچنے کا، اور 8 مئی کو انشاءاللہ وہاں ڈپلوائے ہو جائے گا۔ چینگی 6 سے ہمارا سیٹلائٹ علیحدہ ہو جائے گا، وہ ڈپلوائے ہو کے مون کے گرد اپنے چکر لگانا شروع کر دے گا۔ آپ کے اس سیٹلائٹ کا اور اس مشن کا نام کیا ہے؟ اس کا نام آئی کیوب قمر ہے۔ قمر سے مراد چاند؟ قمر سے مراد بالکل چاند، اور آئی کیوب ہمارا ایکچولی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو یونیورسٹی ہے اس کا سیٹلائٹ پروگرام کا نام ہے آئی کیوب۔ اس کی پہلی سیٹلائٹ آئی کیوب 1 تھی جو 2013 میں لانچ ہوئی تھی۔ مینلی یہ فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کے سیٹلائٹ بنائی تھی جو زمین کے گرد ہم نے بھیجی تھی۔ اور اس کا فنکشن کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں؟ جی اس سیٹلائٹ کے اندر مینلی 2 کیمراز ہیں جن سے ہم چاند کی مختلف تصاویر لے سکیں گے،
اور ان تصاویر کو بعد میں مختلف سائنسی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اور وہاں سے کوئی سیمپلز وغیرہ چاند کی، کوئی مٹی، زمین سے کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں کیپیبلٹی ہے، یا بس پکچرز لینا ہی، یا سینسرز وغیرہ ہوں گے وہاں سے آپ سرفیس وغیرہ کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ جی ایکچولی ہمارا جو مشن ہے آئی کیوب، یہ ایک سیٹلائٹ ہے، سو اس میں چاند کے گرد صرف گھومنا ہے اور چاند کی تصویریں وغیرہ لینی ہیں، یا کچھ اور جو اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں جیسے میگنیٹک فیلڈ کی انفارمیشن یا کچھ اور انفارمیشن، وہ انفارمیشن گیدر کر کے ہمیں ٹرانسمٹ کرنی ہے۔ جو چائنا کا اپنا مشن ہے، اس نے مون کے اوپر لینڈ ہونا ہے اور اس نے وہاں سے سوائل یا راکس کے سیمپل کلیکٹ کرنے ہیں۔ سو پرٹیکولرلی ہمارے آئی کیوب نے چاند کے گرد گردش کرنی ہے اور چاند کی تصاویر ہمیں واپس بھیجنی ہے۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی ان فیوچر پلان کر رہے ہیں آپ کے اس سے کوئی بڑا مشن بھیجا جائے اور اس ریسرچ کو، اسی جو تحقیقی عمل ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے؟ جی بالکل، یعنی ہماری یونیورسٹی کی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کیونکہ یہ یونیورسٹی مینلی تھوڑا سا اسپیس اورینٹیڈ یا اسپیس پروگرامز کی طرف ٹلٹیڈ ہے، سو ہم اس ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا اور زیادہ گرو کرنا چاہتے ہیں۔ اسپارکو کی بڑی ایک سپورٹ ہمیں شروع سے رہی ہے، جو ہمارا نیشنل اسپیس ادارہ ہے۔ سو آف کورس یعنی اس مشن کے بعد ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی اور اس طرح کی اپرچونٹی ملے، جس طرح اس دفعہ بھی ہمیں اپرچونٹی لانچ کی ایپس کو ایک ادارہ ہے اس کے تھرو مل گئی، ورنہ چاند پہ بھیجنا ایک بڑا ایکسپینسو کام ہوتا ہے۔ سو اس فری لانچ کی بدولت یعنی ہماری یونیورسٹی نے یہ والا ایک کام کیا اور سیٹلائٹ ڈیولپ کیا اور اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بہت مبارکباد کہ مستقین جی آپ کے سارے وہ سائنٹسٹ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور دلی خواہش یہ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑا مشن بھیجیں اور دنیا کے وہ ممالک جو یہ خلائی تحقیق کے میدان کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں، پاکستان بھی اس میں آگے جائے اور اپنا نام لکھوائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خرم خورشید۔ پاکستان کا ایک مشن 3 مئی کو پاکستان چائنا کے تعاون سے ایک منی سیٹلائٹ ہے وہ چاند پر بھیج رہا ہے، جو ایک بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان کسی زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے اس خطے کے اندر پہلا ملک تھا جس نے اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر برتری حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ مالی معاملات اور ملک کے حالات ایسے رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا سکے۔ ڈاکٹر خرم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ندیم صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر یہ جو ہم سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں یہ کب بھیجیں گے، اور یہ سیٹلائٹ کی کیا فنکشنز ہوں گے، کیا کام کرے گا، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہ سیٹلائٹ انشاءاللہ 3 مئی کو لانچ ہوگا چائنا سے۔ چائنا کا اپنا مشن ہے چینگی 6 جو کہ لانچ ہو رہا ہے 3 مئی کو، اور اس کے اندر 3 انٹرنیشنل کولیبوریٹرز یا پے لوڈز ہیں، جن میں ایک ہمارا ہے پاکستان کا، ایک اٹلی کا اور ایک فرانس کا۔ سو بیسیکلی یہ سیٹلائٹ 3 تاریخ کو چینگی 6 کے ساتھ لانچ ہوگا۔ 5 دن کا فلائٹ ٹائم ہے تقریباً چاند تک پہنچنے کا، اور 8 مئی کو انشاءاللہ وہاں ڈپلوائے ہو جائے گا۔ چینگی 6 سے ہمارا سیٹلائٹ علیحدہ ہو جائے گا، وہ ڈپلوائے ہو کے مون کے گرد اپنے چکر لگانا شروع کر دے گا۔ آپ کے اس سیٹلائٹ کا اور اس مشن کا نام کیا ہے؟ اس کا نام آئی کیوب قمر ہے۔ قمر سے مراد چاند؟ قمر سے مراد بالکل چاند، اور آئی کیوب ہمارا ایکچولی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو یونیورسٹی ہے اس کا سیٹلائٹ پروگرام کا نام ہے آئی کیوب۔ اس کی پہلی سیٹلائٹ آئی کیوب 1 تھی جو 2013 میں لانچ ہوئی تھی۔ مینلی یہ فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کے سیٹلائٹ بنائی تھی جو زمین کے گرد ہم نے بھیجی تھی۔ اور اس کا فنکشن کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں؟ جی اس سیٹلائٹ کے اندر مینلی 2 کیمراز ہیں جن سے ہم چاند کی مختلف تصاویر لے سکیں گے، اور ان تصاویر کو بعد میں مختلف سائنسی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اور وہاں سے کوئی سیمپلز وغیرہ چاند کی، کوئی مٹی، زمین سے کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں کیپیبلٹی ہے، یا بس پکچرز لینا ہی، یا سینسرز وغیرہ ہوں گے وہاں سے آپ سرفیس وغیرہ کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ جی ایکچولی ہمارا جو مشن ہے آئی کیوب، یہ ایک سیٹلائٹ ہے، سو اس میں چاند کے گرد صرف گھومنا ہے اور چاند کی تصویریں وغیرہ لینی ہیں، یا کچھ اور جو اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں جیسے میگنیٹک فیلڈ کی انفارمیشن یا کچھ اور انفارمیشن، وہ انفارمیشن گیدر کر کے ہمیں ٹرانسمٹ کرنی ہے۔ جو چائنا کا اپنا مشن ہے اس نے مون کے اوپر لینڈ ہونا ہے اور اس نے وہاں سے سوائل یا راکس کے سیمپل کلیکٹ کرنے ہیں۔ سو پرٹیکولرلی ہمارے آئی کیوب نے چاند کے گرد گردش کرنی ہے اور چاند کی تصاویر ہمیں واپس بھیجنی ہے۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی ان فیوچر پلان کر رہے ہیں آپ کے اس سے کوئی بڑا مشن بھیجا جائے اور اس ریسرچ کو، اسی جو تحقیقی عمل ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے؟ جی بالکل، یعنی ہماری
یونیورسٹی کی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کیونکہ یہ یونیورسٹی مینلی تھوڑا سا اسپیس اورینٹیڈ یا اسپیس پروگرامس کی طرف ٹلٹیڈ ہے، سو ہم اس ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا اور زیادہ گرو کرنا چاہتے ہیں. اسپارکو کی بڑی ایک سپورٹ ہمیں شروع سے رہی ہے جو ہمارا نیشنل اسپیس ادارہ ہے. سو آف کورس یعنی اس مشن کے بعد ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی اور اس طرح کی اپرچونٹی ملے، جس طرح اس دفعہ بھی ہمیں اپرچونٹی لانچ کی ایپس کو ایک ادارہ ہے اس کے تھرو مل گئی، ورنہ چاند پہ بھیجنا ایک بڑا ایکسپینسو کام ہوتا ہے. سو اس فری لانچ کی بدولت یعنی ہماری یونیورسٹی نے یہ والا ایک کام کیا اور سیٹلائٹ ڈیولپ کیا اور اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھایا. بہت مبارکباد کہ مستقین جی آپ کے سارے وہ سائنٹسٹ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور دلی خواہش یہ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑا مشن بھیجیں اور دنیا کے وہ ممالک جو یہ خلائی تحقیق کے میدان کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں، پاکستان بھی اس میں آگے جائے اور اپنا نام لکھوائے. بہت شکریہ ڈاکٹر خرم